جی السلام علیکم۔ یہ ہے وہ طیارہ جو امریکن طیارہ ہے B-2 بمبار طیارہ، جس کے بارے میں آج کل میڈیا میں بڑے چرچے ہیں۔ آپ اس کی اڑان چیک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں موسٹ سائنٹیفک طیارہ ہے اور یہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، یہ صرف امریکہ کے پاس ہی ہے۔ یہ جو بمبار طیارہ ہے B-2، یہ اب ایران کے اوپر جو ہے اس کے ایٹمی پروگرام جو زیر زمین ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ طیارہ نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس طیارے کو دیکھ لیں۔ یہ ری فیول ہوتا ہوا طیارہ ہے، B-2 بمبار طیارہ ہے۔ یہ اب ری فیولنگ کے لیے ایک دوسرا اس کے اوپر طیارہ یا ہیلی کاپٹر نما پھر رہا ہے، جس کے ساتھ یہ وار کلیشز وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ یہ طیارہ دیکھیں اور یہ ری فیولنگ کروا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا ہی اچھا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے انڈیا کے خلاف ایک زبردست کامیابی اور حاصل کر سکتے ہیں۔ بس میرے خیال میں عاصم منیر اب امریکہ گئے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایران سے جو پنگے بازی ہے اس کے لیے اگر ہمارے ایئر بیسز وغیرہ مانگتے ہیں تو ہمیں متبادل کے طور پہ یہ بمبار طیارہ لے لینا چاہیے تاکہ ہماری سیکورٹی کنسرن جو ہیں ملک کے وہ داؤ پہ نہ لگیں۔ تو خیر امریکن ہیں ہی، یہ کہاں دیں گے ہمیں یہ طیارہ۔ انہوں نے F-35 نہیں دیا ہمیں، اور جو F-16 دیا ہوا ہے وہ بھی صرف ہمیں جو ہے نا وہ شبرات کے اوپر جو ہے نا شبرات کے اوپر چلانے کے لیے دیا ہے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ یہ ہمیں دیں گے یہ طیارہ، بڑا مشکل ہے، کہاں یہ ہمیں یہ طیارہ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر چائنا کے پاس ہوتا تو وہ ہمیں شاید دے دیتے، کیونکہ یہ مطلبی لوگ ہیں امریکنوں کو اب جب مشکل پڑتی ہے تو پھر ان کو پاکستان یاد آ جاتا ہے، پھر یہ الائی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ٹرمپ یہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے آئی لو پاکستان۔ دیکھیں جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر تو وہ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب وقت کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ کہاں بات پوچھتے ہیں۔